تمام انبیاء نے اللہ کو چاہا، اللہ نے سب سے زیادہ اپنے رسول اللہ کو چاہا۔ ارے پڑھتی رہو پڑھتی رہو پڑھتی رہو ہمیشہ درود و سلام، کیونکہ میرے آقا نے سب سے زیادہ اپنے امتی کو چاہا کہ خداوند قدوس جل جلالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء رسولوں کو بھیجا، اور ہر نبی و رسول کو پروردگار عالم جل جلالہ نے نئے نئے انوکھے اور نرالے کمالات اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو حسن و جمال دیا تو کسی نبی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو سلطنت اور ملک و مال بخشا تو کسی کو جود و نوال، کسی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرمایا تو کسی کو رفعت و عظمت کی دولت لازوال سے مالا مال کر دیا۔ لیکن نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ سرور عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاکدان عالم میں بھیجا تو ایسی انوکھی شان اور نرالی آن بان کے ساتھ بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات کو ایک ذات بابرکت میں جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ سبحان اللہ، بلکہ بے شمار فضائل ایسے عطا فرمائے کہ جن کی عظمت اور رفعت تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حسن و جمال، جاہ و جلال، ملک و مال، جود و نمال، غرض کی ہر ایک کمال کو ان کو بخش دیا۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہر کمال میں انہیں بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ وہ سید المرسلین بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ مدثر اور مزمل بھی ہیں، وہ طٰہٰ یاسین بھی ہیں، وہ بشیر و نذیر بھی ہیں، اور سراج منیر بھی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریے گا ان کی ہر ادا، ان کی صورت و سیرت، ان کی ذات صفات، ان کے جسم پاک کا رونگٹا رونگٹا اور بدن اقدس کا بال بال سراپا کمال ہے۔ ان کی ہر کمال خدا کی قسم بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتدائی کا کیا کہنا کہ روز ازل میں ہی خداوند قدوس نے تمام انبیاء مرسلین سے یہ عہد و پیمان لے لیا کہ تم سب تمام زندگی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہنا، اور ان کے نصرت و رفاقت کے لیے ہر دم کمر بستہ رہنا، اور ان پر ایمان لا کر اپنے سینوں کو ان کی محبت کا مدینہ بنائے رکھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی خداوند قدوس نے تمام نبیوں سے عہد لے لیا کہ جب میرا آخری پیغمبر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جلوہ گر ہو تو تم سب کے سب جو ہے سب کے سب ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت و نصرت کرنا جو ہے، یعنی ان سے محبت کرنا۔ غور کریے گا، یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مرسلین اپنی زندگی بھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہے اور ان کے مدح و ثنا کے گیت گاتے رہے۔ بستی بستی، جنگل جنگل، بڑے بڑے ریگستانوں میں، اونچے اونچے پہاڑوں کی چٹانوں پر ان کی شان رحمت اور بشارت کے وجہ کہتے رہے، ان کے حسن و جمال اور ادائے بے مثال کے گن گاتے رہے۔ اسی لیے تو حفیظ جالندھری نے کیا خوب کہا ہے کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، وہ جن کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پر آئے، وجہ جن کی شان رحمت کے سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں کی شان بے مثال کا کیا کہنا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل آپ نے پوری دنیا کی سیر کی،
यानी सैर की, तमाम पैगंबरों का दरबार देखा, हर नबी व रसूल के जमाल का दीदार किया, बड़े बड़े सलातीन हुस्नो जमाल की शान जमाले देखी। ये तो बताइए मेरा मिसलो व मिसाल भी कहीं आपकी नजरों से कभी गुजरा है? उस वक्त जिब्रील अमी रूहुल अमी सिदरा के मकी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तबकात जमीन को उलट पलट कर देखा, मशरिक और मगरिब का कोना कोना, शुमाल और जुनूब का गोशा गोशा देखा, बड़े बड़े हुस्न और जमाल वालों की शाने जमाल के जलवे देखे। मगर वाकया ये है, मगर वाकया यह है कि यानी ऐ हुस्न और जमाल के ताजदार अहमद मुख्तार, आपसे बढ़कर कोई हुस्न और जमाल वाला मेरी आंख ने कभी नहीं देखा, और आपसे बड़ा साहिब कमाल तमाम जहान की औरतों की आगोश में कभी कोई नहीं पैदा हुआ। खालिक हुस्न और जमाल ने आपको हर ऐब से बरी और पाक पैदा फरमाया। गोया आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह के आलम ने आपकी तख्लीक फरमाई है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो यानी ऐ हुस्न और जमाल के मालिक, ऐ नूरे इंसानी के सरदार, आपके रूए मुनीर से चांद भी नूर की भीख मांगता है। बिलाशुबा चांद को भी आपके नूर से ही रोशनी मिली है, वरना चांद की हकीकत ही क्या है। और नूर जमाले मोहम्मदी से चांद को क्या निस्बत है कि चांद से तस्बीह करना, ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।